اس لیے کہ اس کے لیے یہی کافی ہے، وہ اللہ کے نبی کا صحابی ہے۔ وہ لوگ بھی بڑی عظمت والے تھے جن کو سب کا انبیاء کی صحبت ملی ہے، بہت عظمت والے ہیں، ان کا تذکرہ بھی قرآن نے کیے، لیکن جن کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی ہے، اللہ کی قسم اس کا بدل تو کائنات میں نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے 2 چیزیں ہیں، ماں باپ، پہلی چیز ماں باپ چلے جائیں اس کا بدل نہیں ہے، نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، آپ کی صحبت کا کوئی بدل نہیں ہے۔ جیسے ماں باپ چلے گئے، اب کوئی چہرہ نہیں ہے جس کو دیکھ کر مقبول حضور کا ثواب ہو۔ اللہ جب ہوتے ہیں تو بات ہی کوئی نہیں سنتا، کوئی التفات ہی نہیں کرتا، کوئی ادھر متوجہ نہیں ہوتا۔ ہمارے دین نے والدین کا بڑا حق بتایا ہے، والدین کی عزت کرنا، احترام کرنا، اکرام کرنا، اور بالکل آخر عمر میں خصوصاً انہیں ضرورت ہوتی ہے اس وقت ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کی زیارت کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کا خیال کرنا۔ یہ ہمارے دین نے بہت کچھ بتایا ہے، بہت کچھ بتایا والدین کے بارے میں، جس میں ہمارے اندر بہت سستی ہے۔ والدین راہیں تکتے رہتی ہیں کہ بیٹا کب آئے گا، اللہ کبھی میرے پاس بیٹھے گا بھی سے۔ اگلے دن ایک ڈاکٹر صاحب سے مجھے ملے تو مجھے کہنے لگے کہ جی میں اپنے والد صاحب کے گھر جاتا ہوں ملنے کے لیے، تو میں رات وہاں ٹھہرتا ہوں، جب رات ٹھہرتا ہوں اگلے دن جب صبح ہوتی ہے تو میں والد صاحب سے اجازت لیتا ہوں، تو میرے والد صاحب مجھے بلا کر کہتے بیٹا تو گھر میں رات ٹھہرا ہے مگر میرے ساتھ نہیں بیٹھا۔ تو کہتے مجھے دل پر اتنی بات لگی کہ بات ٹھیک ہے، میں گھر میں ٹھہرا ہوں، رات رہا ہوں وہاں، لیکن میں نے والد کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ساتھ حال احوال کرنا، ان کے ساتھ بیٹھ لے، ان کے ساتھ ان کی خیریت دریافت کر لینا، یہ بڑی چیزیں ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری والدہ زندہ ہوتی اور میں نماز پڑھ رہا ہوتا تو میری والدہ اگر مجھے بلاتی میں نماز توڑ کے اپنی ماں کو جواب دیتا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو ساری چیزوں پر بحث ہوتی ہے، لیکن جب ہم صحابی پر آتے ہیں، اللہ کی قسم اس کی عزت کے لیے یہی کافی ہے، وہ اللہ کے نبی کا صحابی ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہے، اور جس کا کلمہ پڑھا ہے اس کے چہرے کو دیکھ کر کلمہ پڑھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نگاہ رکھ کے کلمہ پڑھنے کے ساتھ جو نورانیت منتقل ہوتی ہے، آپ اسے غور سے سننا چاہیے، ابھی جملہ کر رہا ہوں، اور یہاں میں سادہ سودہ باتیں بالکل نہیں کرتا، پکی چھکی اور مضبوط باتیں اور اہل علم کی باتیں، اور اہل علم سے موجودہ زمانے کے لوگ مراد نہیں ہوتے، وہ بڑے زمانے کے لوگ جو امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، جو بڑے لوگ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، جو اللہ کے نبی کے صحابہ کو دیکھ کر چلے گئے اور ان کی صحبتیں اختیار کر کے چلے گئے، میں ان کی باتیں نقل کر رہا ہوتا ہوں۔ ایمان کی حالت میں کلمہ پڑھتے ہوئے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھا ہے اور ساتھ ہی کلمہ پڑھا ہے، اس کو اللہ کے نبی کا صحابی کہتے ہیں۔ اس کی جو کیفیت ہے ایمان کی، اہل علم نے لکھا ہے ساری امت کا ایمان اٹھا کر ترازو پہ ایک پلڑے میں رکھ دو، اور جس نے ایک مرتبہ میرے نبی کا چہرہ دیکھا اور کلمہ پڑھا ہے، اس کا ایمان ساری امت کے ایمان پر بھاری ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک بے شک۔ جو کیفیت اس کو حاصل ہے وہ کسی کو حاصل ہی نہیں ہے۔ ایک حدیث بھی ملتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا صحابی جس نے میرے چہرے کو دیکھا اور کلمہ پڑھا، ذرا غور سے سننا، جس نے میرے چہرے کو دیکھا اور ایمان لایا، یہ اگر مٹھی بھر جاؤ، اللہ کے نبی کہہ رہے ایک مٹھی بھر جاؤ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اور باقی میرا کوئی امتی ایک پہاڑ سونے کا اللہ کے راستے میں خرچ کرے، جو اس نے مٹھی بھر جو خرچ کیا اس کا اجر اس کو زیادہ ملے گا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ خرچ کرنے میں تو وہ بڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ کیوں فرمایا جس نے مٹھی بھر جو خرچ کیا یہ اجر میں بڑھ گیا اور وہ پیچھے رہ گیا، حالانکہ مال خرچ کرنے میں وہ آگے ہے، وہ زیادہ خرچ کر رہا ہے، انہوں نے کم خرچ کیا ہے، انہوں نے قیمتی چیز خرچ کی ہے اور انہوں نے تو ہلکی چیز خرچ کی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ محدثین نے جو بحث کی ہے وہ جملے سنو، فرمایا اس کی وجہ یہ ہے اللہ کے نبی کو دیکھ کر جو ایمان لانے سے دل میں اخلاص کی کیفیت پیدا ہوئی ہے،
وہ پوری امت کی وہ ہو ہی نہیں سکتی جو اللہ کے نبی کو صحابی کو حاصل ہے. اور اخلاص بڑی چیز ہے، اللہ کی رضا بڑی چیز ہے. عبادت ہو اور اخلاص کے ساتھ ہو. ناراض نہ ہونا. ہمیں تو فوٹو سیشن اس کا بڑا شوق ہوتا ہے. 1000 روپے کسی کو دیا، فوٹو کھنچوا دیا، یہ دیکھو جی غریب کی مدد ہو رہی ہے. ہمارے اندر دکھاوا بہت ہے، ریا بہت ہے. لوگ کہیں گے جی یہ خرچ کر رہا ہے. مصر فتح ہوا، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ جب مصر فتح ہو گیا تو انہوں نے کہا جی یہاں کے بادشاہ کے سر کا جو تاج تھا وہ کدھر ہے؟ مال غنیمت میں دیکھا گیا تو نہیں ہے. حضرت عمرو بن العاص یہ بہت بڑا آدمی ہے، اسے معمولی نہ سمجھنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ابو ہریرہ اس امت کا شیخ الحدیث ہے جس سے اللہ کے نبی کی حدیثیں 5000 سے زائد منقول ہیں. اتنی کسی اور صحابی سے نہیں ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے. حضرت ابو ہریرہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ سے بھی زیادہ اللہ کے نبی کی حدیثیں کو جاننے والا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں، مجھ سے زیادہ عمرو بن العاص جاننے والا ہے. سبحان اللہ. میں اس کا تذکرہ کر رہا ہوں. عمرو بن العاص وہ زیادہ جاننے والا ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے عمرو بن العاص کے پاس اللہ کے نبی کی حدیثیں زیادہ ہیں اور کہہ کون رہا ہے؟ کہہ ابو ہریرہ رہا ہے جو سب سے زیادہ حدیثیں نقل کرنے والا ہے. تو ابو ہریرہ کی حدیثیں بہت ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس زیادہ ہیں اور ان کی حدیثیں کم ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو محدثین نے لکھا وجہ اس کی یہ ہے کہ عمرو بن العاص عبادت میں مشغول ہو گئے اور ابو ہریرہ پڑھنے پڑھانے میں مشغول ہو گئے. ابو ہریرہ کی حدیثیں شاگردوں کے ذریعے قیامت تک امت تک چلی گئی اور عمرو بن العاص دن رات عبادت میں کیسے مشغول ہوئے. اسے ذرا دھیان سے سننا. اس کا یہ معنی نہیں تھا وہ نماز پڑھ کے جیسے ہم چلے جاتے ہم کہتے ہیں عبادت کر لیے. عمرو بن العاص اس طرح عبادت میں مشغول ہوئے کہ ایک ختم قرآن دن کو کرتے تھے، ایک ختم قرآن رات کو کرتے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اگلی بات سنو، زندگی اس پر گزار دی. نیکی کرنا اور اسے بچا لینا یہ بڑا مشکل ہے. اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں یہ آسان نہیں ہے. آپ نیکی کی طرح بڑھیں گے شیطان کے حملے بڑھ جائیں گے. آپ نیکی میں بڑھیں گے پتہ نہیں شیاطین کے کیا اثرات چھوڑیں گے. کیا سے کیا ہو جاتا ہے. نیکی کو شروع کرنا اور ساری زندگی اس پر ڈٹ جانا اور پھر اسے بچا لینا. یہ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کر کے چلے گئے. جب مصر کے ہاتھ پر فتح ہوا تو انہوں نے کہا جی وہ بادشاہ کے سر کا تاج کدھر ہے؟ اسے ڈھونڈا گیا تو کہیں نہیں ہے مال غنیمت میں. تو حضرت عمرو بن العاص پریشان ہو گئے، کیا ہم میں بھی کوئی خیانت کرنے والا ہے؟ اللہ اکبر. کیا ہم میں بھی کوئی خائن ہے؟ یہ کیا ہو گیا؟ اللہ کے نبی تو سب سے زیادہ بڑی خیانت مال غنیمت کی کہہ گئے. تو حضرت عمرو بن العاص بہت پریشان ہوئے. پریشانی کے اسی عالم میں رات کو بیٹھے تھے عبادت میں مشغول تھے تو پہرے دار آیا. اس نے منہ پر نقاب چڑھائی ہوئی تھی. ذرا غور سے سننا. ہم تو 1000 دے کر بھی فوٹو کھنچواتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ ہم مدد کر رہے ہیں. نہیں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ایک ہاتھ سے خرچ کرو دوسرے پہ پتہ نہ چلے. اپنا کہہ رہے ہیں، اپنا. ذرا سے غور سے سمجھنا. اپنے ایک ہاتھ سے خرچ کرو تو اس دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. اور ہم کہتے ہیں میں خرچ کروں تو سارے جہان کو پتہ چلے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کیا کریں، بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے. یہ آل رسول میں سے ہیں. حضرت حسین کے بڑے بھائی ہیں، حضرت علی کے لخت جگر ہیں. جب ان کی وفات ہوئی تو وفات کے بعد ان کو جنہوں نے غسل دیا تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ ان کی پشت پر ایسے نشانات ہیں جس طرح کوئی آدمی اپنی پشت پر وزن اٹھاتا ہے. اور یہ کیا وزن اٹھایا کرتے تھے؟ یہ کیا اپنی پشت پر وزن اٹھاتے تھے کہ ان کی پشت پر نشانات ہیں وزن اٹھانے والوں کی طرح، جیسے کوئی بوریاں قد پہ اٹھاتا ہو، پلے داری کرتا ہو، کیا کرتا ہو. یہ کیا ہے؟
کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی پشت پر نشانات ہیں، یہ کیا ہے؟ جنازہ ہو گیا، اس میں تحقیق میں لگے رہے. وہ تو چند دنوں بعد وہاں سے خبر آئی، کوئی رات کو اٹھا کر گندم کی بوریاں ہمارے گھروں میں ڈال جاتا تھا، وہ بند ہو گئی ہے، وہ کہاں ہے؟ اللہ. ادھر سے خبر آئی، وہ ہمارے گھر میں کوئی رات کو ڈال جاتا تھا، وہ کہاں ہے؟ ادھر سے بھی خبر آئی. اب پورے علاقوں سے خبریں آنے لگی. تحقیق پر پتہ چلا کہ یہ آل رسول حضرت علی کا لخت جگر حضرت حسن رات کو اٹھا کر لوگوں کے گھروں میں چپکے سے ڈالاتا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایسے اللہ کے نبی نہیں کہہ گئے الا المخلصون علی خطر عظیم. میں نے پچھلے جمعے میں وہ حدیث پڑھی تھی، اس کا وقت نہیں ہے. الا المخلصون علی خطر عظیم. اللہ کے بندے عمل میں اخلاص لاؤ، ریا نہ ہو، مخلوق کو دکھاوا نہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عمل ریا سے کرتا ہے، دکھلانے کا کرتا ہے، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کر دیا ہے. جب قیامت کے دن آئے گا، اب سنیں ذرا غور سے اس حدیث کو سمجھیں، پورے دھیان سے سنیں. اللہ اسے کہیں گے تو نے عمل میرے لیے نہیں کیا تھا، تو نے تو جس کے دکھانے کے لیے کیا تھا، اس کا بدلہ اسی سے لے لے، میرے پاس اس کا بدلہ نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ جواب آئے گا، تو نے میرے لیے عمل نہیں کیا تھا. اور ہمیں تو اخلاص کی پرواہ نہیں ہے. تو عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بہت پریشان تھے کہ یہ کیا ہو گیا، ہم میں خائن آ گئے، ہم میں خیانت، یہ کیا ہے؟ رات کو بیٹھے عبادت میں مشغول ہیں، عبادت میں مشغول تھے کہ اچانک وہ جو پہرے پر تھا مامور اپنا منہ چھپا کر، چہرہ چھپا کر آیا اور اپنے ہاتھ میں، اس کے ہاتھ میں وہ تاج تھا، وہ تاج شاہی تھا جس میں ہیرے تھے، سونا تھا، کیا تھا، وہ حضرت عمرو بن العاص کے سپرد کیا. حضرت عمرو بن العاص نے کہا یہ کہاں ہے؟ اس نے کہا میں پہرے پر تھا، یہ دور ایک جگہ گرا پڑا تھا، میں اٹھا کر آپ تک پہنچانے آیا ہوں. تو حضرت عمرو بن العاص نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے میری جماعت میں خیانت کرنے والا تو کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد حضرت عمرو بن العاص اس کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے تو نے چہرہ چھپا رکھا ہے، اپنا نام تو بتا، تو کون ہے؟ تیرا نام تو تاریخ میں لکھا جائے گا، اتنا بڑا امانت دار ہے تو، اتنا بڑا امانت دار ہے. تو حضرت عمرو بن العاص نے اس نے کہا میں بھی پھر آپ کا شاگرد ہوں، میں نے جس کے لیے یہ کام کیا ہے وہ میرے نام کو جانتا ہے، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ کہہ کر چلا گیا اور آج تک پتہ نہیں ہے وہ کون تھا. سبحان اللہ. میرے بھائی دوستو، اسی لیے اہل علم نے لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر چلے گئے میرا وہ صحابی جس نے ایمان کی حالت میں میرے چہرے پر نگاہ ڈالی ہے وہ مٹھی بھر جو خرچ کر دے، اور میرا امتی سونے کے برابر، پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے. یہ جو مٹھی بھر جو جس نے خرچ کیا ہے یہ اجر میں بڑھ جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو اخلاص ہے، جو اللہ کی رضا ہے، جو اللہ کو راضی کرنا مطلوب ہے، جو اللہ کو راضی کرنے کے جذبات ہیں، جو اللہ کو راضی کرنے کا داعیہ ہے، جو اللہ کو راضی کرنے کا وجہ ہے، باعث ہے، اس کو اخلاص کہتے ہیں. سبحان اللہ. اخلاص کیا ہے؟ اس کا ایک اور معنی بھی سن لیں. کسی آدمی کی مذمت کرنے سے دل کو تکلیف نہ ہو، اور کسی کی تعریف کرنے سے دل کو خوشی نہ ہو. آدمی اپنے آپ کو یہ سمجھا دے میں نے یہ کام اس کے لیے کیا نہیں ہے کہ اس کی مذمت کی پرواہ کروں، اور میں نے یہ کام اس کے لیے کیا نہیں ہے کہ میں اس کی خوشی پر خوش ہو جاؤں. میں نے جس کے لیے کیا ہے وہ میری ذات جانتی ہے. سبحان اللہ. بے شک. اس لیے اللہ کے نبی کے یہ کلمات معمولی کلمات نہیں ہیں، یہ اس کی طرف اشارہ ہے. تو میرے بھائیوں وہ لوگ بھی عزت والے ہیں اللہ کی قسم جنہوں نے سابقہ انبیاء کی صحبت کو پایا ہے، لیکن ان کی عزت کا تو کوئی پیمانہ نہیں ہے، کوئی ترازو نہیں ہے، کوئی میزان نہیں ہے جس میں تولا جائے. جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو پایا ہے تو ہر راوی کی سند پر ہم بحث کرتے ہیں، مگر جب صحابی پر آ جاتے ہیں تو اس پر بحث بند ہو جاتی ہے. اس کے لیے یہی بات کافی ہوتی ہے وہ اللہ کے آخری نبی کا صحابی ہے، وہ آخری نبی پر ایمان لایا، اس نے اللہ کے نبی کی صحبت کو اختیار کیا. ابو بکر صدیق
کا تو کیا کہنا. اللہ کی قسم ادنا صحابی اگر اس کے ایمان کو بھی ساری امت کے ایمان کے مقابلے میں تولا جائے تو اس کا ایمان بھی ساری امت کے ایمان سے بڑھ جائے گا. اللہ ہمیں اپنے بڑوں کی اس مقدس جماعت کی عزت تکریم آبرو کو ملحوظ